شریعت کو امپلیمنٹ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسانات کو جو تم پر ہوئے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ عہد جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں باندھ لیا۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے بات مان لی ہے، اللہ کو رب مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو حکم آپ کا سر آنکھوں پر، جو آپ حکم دیں گے اس کو ہم مانیں گے، ورنہ تو رب کو رب ماننا بے معنی ہے۔ اگر کہا جائے کہ بس صرف مانا ہی ہے، صرف ایکڈیمکلی اللہ کو رب مانا ہے، اس کے احکامات ہم ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو ایک بے معنی بات ہے۔ تو اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے خود کہا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے اندر جو باتیں مخفی ہیں ان کا بھی وہ علم رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے حق و انصاف کے گواہ بن کر۔ اس سے ملتی جلتی آیت سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، صرف ترتیب جو ہے وہ بدلی ہے، مفہوم ایک ہی، حق و انصاف کے علمبردار اور اللہ کے لیے اس کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف سے ہٹ جاؤ۔ دشمنی کی بنیاد پر عدل نہ کرنا اور یک طرفہ فیصلہ دینا یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ حق اور انصاف کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرو۔ اعدلوا، عدل سے کام دو، ہر حالت میں عدل کرنا ضروری ہے۔ هو اقرب للتقوی، یہی چیز جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کچھ خدا ترسی ہوگی تو پھر شریعت کے احکامات پر عمل ہوگا، ورنہ احکام ایک طرف رہ جائیں گے اور اس کی روح جو ہے وہ اس میں سے غائب کر لی جائے گی اور ڈھانچہ رہ جائے گا جسے کھیل اور مذاق بنایا جائے گا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور پھر نیک عمل کریں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں جہنم والے، آگ والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان ذرا اللہ کے احسان کو یاد کرو جو تم پر ہوا۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر کچھ ہاتھ پاؤں چلائیں، دست درازی کرے، یعنی مشرکین عرب، قریش مکہ، وہ تمہارے جان کے درپے ہوئے تھے، بار بار وہ چڑھ کر آ رہے ہیں مدینہ پر۔ فَكَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے تم سے۔ اب حالات بدل چکے ہیں، اب ان کا دباؤ ٹوٹ چکا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اب دیکھیے بنی اسرائیل کا تذکرہ پھر شروع ہو گیا۔ اور ہم نے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، ان سے وعدہ لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کیے تھے ان میں 12 سردار، 12 نگران، چونکہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے حوالے سے ایک ایک نقیب جو ہے مقرر کر دیا گیا۔ نقیب اسے کہتے ہیں جو نگرانی کرتا ہو، جو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب مدینہ سے 75 افراد چل کر آئے تھے اور ایمان قبول کیا تو آپ نے بھی ان میں 12 نقیب مقرر کر دیے تھے اہل مدینہ کے لیے۔ تو یہ 12 کا جو ہے لفظ، یہ عدد کامن ہے۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم رکھو، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وآمنتم برسلی،
اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی بعد میں جو بھی رسول آئیں گے ان پر بھی ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور رسولوں کا ادب احترام اور ان کی مدد کرتے رہو، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دیتے رہو، اچھا قرض، یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کی اقامت کے لیے مال خرچ کرتے رہو۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں رواں ہوں گی۔ یہ وعدہ تھا بنی اسرائیل کا، یعنی شریعت پر عمل کرو، حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد جو اللہ نے طے کر دیے ہیں ان پر بھی عمل کرو، ان کو بھی پورا کرو، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا میں بھی ساتھ ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، اس کے بعد جو ناشکری کرے تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، وہ تو بھٹک گیا پھر سیدھے راستے سے۔ یہ آیت ہمیں سنائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ کا یہ پیکٹ تھا، میثاق تھا، یہی معاملہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب تمہیں شریعت مل گئی ہے اور آج کے دن شریعت مکمل کر دی گئی ہے۔ اب اگر تم اللہ کے وفادار بن کے رہو، اور شریعت میں ہر چیز واضح کر دی جاتی ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں، یہ حدود ہیں اور یہ لمٹس ہیں، ساری چیزیں جو ہیں معین کر دی گئی، ان کی پابندی کرو تو اس دنیا میں بھی اللہ کی معیت حاصل ہوگی، مدد ساتھ رہے گی، اور آخرت میں بھی اللہ کا وعدہ ہے جنت کا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو بسبب بوجہ اس کے کہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، شریعت سے بے وفائی کی، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور پھر وہ تحریف کرتے ہیں کلام میں، اللہ کی آیات میں، اور انہیں اپنے اصل مقام سے ہلا دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، یہ تحریف ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو کہ جو ان کو کی گئی تھی، اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا اس کو فراموش کر دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور تم برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہو گے۔ یہ تو ہمیشہ اس وقت سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ دغا بازی کی تھی، تو وہ دغا بازی ان کی سرش کا حصہ بن گئی ہے، اور اے مسلمانوں تمہیں تجربہ ہوتا ہی رہے گا ان سے بد دیانتی کا اور دغا بازی کا۔ الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں، فاعف عنہم، انہیں ڈھیل دو، وصفہ اور درگزر کرو، اگنور کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، یعنی حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں سے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، یہ بات تو تھی بنی اسرائیل میں سے یہود کی، اب آگے آ رہا ہے ذکر نصارہ کا، اور ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، انہیں بھی انجیل کتاب عطا ہوئی، اگرچہ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ انجیل میں ایسا سچ شریعت نہیں ہے، بلکہ وہ مواعظ حسنہ کی کتاب ہے، بڑے عمدہ واعظ ہیں، اخلاقی تعلیمات ہیں۔ تاہم انجیل میں یہ بات موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ شریعت موسوی جو ہے وہی تم پر بھی لاگو رہے گی، میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آیا، لیکن وہ شریعت جو ہے اس کی پابندی تمہیں بھی کرنی ہے۔ گویا پچھلی شریعت کو انہوں نے برقرار رکھا، اور اس نصارہ سے بھی اللہ کا عہد یہ تھا کہ اب تم اس شریعت کی پابندی کرو گے۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھی بھلا دیا اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا جو انہیں کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی اور کینہ اور بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک کے لیے۔ یہ کون دو ہیں؟ اس میں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یہود اور نصارہ کے درمیان دشمنی ڈال دی، اور وہ رہی ہے تھرو آؤٹ ہسٹری، یا یہ کہ نصارہ کے درمیان آپس میں بھی دشمنی ڈال دی ہے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ عیسائیوں کے درمیان آپس میں مذہبی بنیادوں پر جو جھگڑے اور قتل و غارت ہوئے ہیں، وہ مذہب کی تاریخ کا تلخ ترین اور بدترین باب ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر قتل و غارت انہوں نے کی ہے ایک دوسرے کی، نصارہ کے مختلف گروہوں نے اور ان کے مختلف فرقوں نے آپس میں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور بالآخر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں جو حرکتیں بھی وہ کرتے رہے،
وہ سب قیامت کے دن ان کے سامنے لے آئی جائیں گی۔ یا اہل الکتاب قد جاء